کمال ہے. وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے سے فکریں کم ہوتی ہیں. یہ قصے، یہ کہانی، یہ من گھڑت ٹھکوسلے، ٹینشن کم ہوتا ہے. صاحب کی جے، صاحب کی جے، ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو مدنی چینل کے اوپر ہی ریکارڈ ہوا تھا، ان کا جو مدنی مذاکرہ چلتا ہے، اس میں 3 لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور میں دانش اتاری ہوں، لاہور سے آیا ہوا ہوں. اور اس کے بعد وہ خوب رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، آنسو ایک بھی نہیں، آپ بے شک اس کو کلوز کر کے دیکھ لیں، وہ جتنا چیخے مار مار کے رو رہا ہے، آنسو اللہ کے فضل سے ایک بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا. محمد دانش اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا. اچھا آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ بھی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہے. اللہ، دانش بھائی. ان کی زیارت کی تو مجھے خواہش تھی. ارے واہ، دیوانگی ہے، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے. دیوانگی میں. باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز کرم کر دو باپا. آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا. باپا کرم کر دو بس. ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں. آپ سے باپا درخواست ہے باپا، نواز دو بس، نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے. مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے باپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی. تو اس ایکٹنگ کے دوران وہ کہتا ہے کہ باپا ہم پہ کرم کر دو. اچھا، کرم کر دو ہم پہ، وہ ڈائریکٹلی باپا جانی سے کہہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے آپ نے لے کے دینا ہے جو آپ کو حصہ ملا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں. اب وہ دانش اتاری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، باپا کرم فرما دو، باپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک منی گاڈ کے طور پر، اور باپا ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ والہانہ انداز میں. اور وہ پیچھے جو عمران اتاری صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیوانگی میں ہے اور فلاں ہے، وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا. الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں، میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی کراچی میں. اس وقت نیا نیا وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے تھے. یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی جو مرکزی مسجد ہے کراچی کے اندر، مدرسۃ المدینہ اور پلس 7 مسجد، اس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ غالباً لکاٹ یا خرمانی کھا رہے تھے، تو اس کی گٹھلی نکلتی تھی تو وہ یوں کر کے نا عوام میں پھینکتے تھے، اور عوام اس کو اس طرح کیچ کرنے کے لیے تبرک کے طور پر آگے آتی تھی جیسے کتے کسی ہڈی کے اوپر پڑتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی والا معاملہ کرتے ہیں. ان کے بال تبرکن تقسیم کرنے کی ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جو خود ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے کافی سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں. وہ آپ ویڈیوز ان کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے تو خیر یہ لائیو منظر دیکھا ہوا ہے. اس وقت وہ نیا نیا اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی اجتماع میں، کسی پروگرام کے اندر
الیاس قادری زندہ باد کا نعرہ لگا دے نا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ سپیکر میں کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد. یہ میں نے خود سنا ہوا ہے اور اس کی کئی ایک ریکارڈنگز موجود ہیں پرانی جب آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو بریلوی مکتب کی عوام الناس تھی وہ ان سے امپریس تھی اور جو ایک روایتی پیری مریدی سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر الیاس قادری صاحب کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے. کوئی شک نہیں ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے نماز شروع کر دی, داڑیاں رکھ لیں, پگڑیاں رکھ لیں. ایک بہت بڑی ریولوشن بریلوی مکتب کے اندر جہاں پہ صرف نسبت کے اگینسٹ جنت کی گارنٹی ہوتی ہے. الیاس قادری صاحب کا اس مکتب میں آواز حق کو بلند کرنا یہ بہت بڑی نعمت تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی میں ان کو باقی جو روایتی ایک پیری فقیری کی لائن ہے ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں. اس وقت تو ان کا قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اس وقت ان کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے. اس وقت علماء کی اکثریت ان سے نفرت کرتی تھی کسی ریزن کی بنیاد کے اوپر نہیں, جیلسی فیکٹر کی وجہ سے کہ نوجوان اٹیچ ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ انہی کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن وہ جیلسی فیکٹر تھا. درس بند کروا دینا, الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ جملے بولنا کہ یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. وہ تو یقیناً وہ تو پرائمری بھی نہیں انہوں نے کی ہوئی ہے, میٹرک تو دور کی بات ہے. وہ خود بتاتے ہیں ان کے آپ تعارف کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, اور مدرسے سے بھی علم حاصل نہیں کیا. اس وقت جب فیضان سنت کے باہر لکھا جاتا تھا نا امیر اہل سنت, تو وہ علماء جو ان کا مذاق اڑاتے تھے نا, آج وہ علماء لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے باپا جانی سے ملاقات ہو جائے. کیوں؟ ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا اور سب سے بڑھ کر ان کے اربوں کے چندے ہیں, وہ جسے چاہے زیرو کر دیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب سب کے سب علماء کا ٹنگ نکل گیا, اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے, میٹرک تو دور کی بات. چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا, وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا. ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے, پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے. یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو کھاریاں الیاس قادری صاحب آئے تھے. یہ میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری مسجد سے بھی ایک قافلہ گیا تھا, میرے والد صاحب بھی گئے تھے. تو اس وقت سے مجھے ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی اور پھر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ایک اچھا سلسلہ رہا. باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی. اس میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے, وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا, بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا, وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے. آج وہ ٹاپک نہیں ہے, آج تو ہے دانش کی موت. ہاں وہ محمد دانش اتاری اس نے بتایا تھا نا, تو وہ دانش اتاری صاحب پھر خوب روتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, اور الیاس قادری صاحب بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں, شرکیہ الفاظ کہ پاپا ہم پہ کرم کر دو. اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہے تھے دعا کر دو. نہیں بھائی, انہوں نے کہا پاپا ہم پہ آپ کرم کر دو اور ہمارے لیے دعا بھی کر دو, دعا بھی کر دو, اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے. اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنا فی الشیخ ہونا ہے, پھر آپ فنا فی الرسول ہوں گے, پھر فنا فی اللہ ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنا فی الشیخ میں یہ مر جاتے ہیں, اور جدھر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے.
یہ صرف ایک دھوکہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کو یوز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں.